طلب حلال کی کسب کے لیے گھر سے بندہ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رزق حاصل کرنے کے لیے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارت کرو کہ رزق کے 10 میں سے 9 حصے تجارت میں۔ پھر ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ، ایک شخص کو ایک بھائی سے کوئی تحفہ ملا، کیا وہ پیسے جو تحفے میں ملے ہیں ہدیہ یا بیت المال سے یا قوم کے خزانے سے وہ افضل ہیں، یا جو بندہ صبح نکلا اور شام کو مزدوری کر کے 2 درہم لایا وہ افضل ہیں؟ حضور نے فرمایا وہ افضل ہیں جو اس نے اپنے ہاتھ سے کمائے۔ تو ہاتھ سے کمانے کے ساتھ ساتھ دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد اللہ کا نام یا باسطو، اے رزق میں کشادگی فرمانے والے، 10 مرتبہ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر ہتھیلیاں یا باسطو 10 مرتبہ پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک مار کے چہرے کے ساتھ لگا لیں، انشاءاللہ اللہ رزق میں اضافہ فرمائے۔ دیکھیں بہت آسان ہے، نماز فجر کے بعد ہاتھ اوپر کی جانب اٹھائیے یا باسطو 10 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں پہ اور چہرے پہ آپ پھونک مل لیں، اور اس کے بعد لیکن کام کے لیے نکلنا ہے، کام کرنا ہے۔ اس سے آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے کوئی آپ کو کال کر لے گا، نو، آپ نے کام کے لیے نکلنا ہے، آپ نے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ٹیلی فون کال، لیٹس سی ہو دس از آن لائن۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم ساحر بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کا سمینہ؟ جی سمینہ سے سمینہ بات کر رہی ہوں۔ جی سمینہ بولیے۔ بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا، اور اللہ تعالیٰ ہر طائر ہر پرندے کو روزی دیتا ہے، لیکن گھونسلے میں نہیں دیتا، اس کو نکلنا پڑتا ہے، اس کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ درست۔ تو ویسے بھی پاکستانی قوم ساری بس ایسے ہی بیٹھ گئی ہے کہ ہمیں اپنے گھر میں ہی مل جائے گا، تو یہ غلط بات ہے، اور وظائف کا مقصد اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہونا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلات، بیماریوں اور آفات میں قرآن کریم کے ذریعے علاج کی تلقین فرمائی ہے۔ امت کے اہل علم لوگوں میں شفا قرآن کا ہمیشہ معمول رہا ہے۔ عام لوگوں کو مشکلات اور بیماریوں میں آسانی مہیا کرنا بہت بڑی نیکی ہے جو آپ کما رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ اچھا ندیم بھائی، آپ کی طرف آتا ہوں۔ ہم مہنگائی پہ افسوس کرتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں کہ بے روزگار ہیں، لیکن جد و جہد کے معاملے میں تھوڑے سے پیچھے رہ جاتے ہیں، کیا وجہ کیا ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی وجہ جو مہنگائی کی ہے وہ ہے لالچ۔ میں آج آپ کو بتاؤں دنیا بھر کے اندر بڑے بڑے کاروبار ہو رہے ہیں۔ میں اپنے کاروبار کی مثال دیتا ہوں، سٹاک مارکیٹ کی۔ آپ کو پتہ ہے 3 پیسے لیے جاتے ہیں، آپ جب شیئر خریدتے ہیں 3 پیسے یا 5 پیسے، جس سے لوگ لاکھوں روپے کما رہے ہوتے ہیں۔ تو وہی بات آ جاتی ہے، آٹے میں نمک کی طرح جب آپ اپنا منافع رکھیں گے تو ایک تو مہنگائی نہیں ہوگی، اور پھر آپ کا کاروبار چلنے لگے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ 3 پیسے میں کیا، 3 پیسے تو ایگزسٹ بھی نہیں کرتے ہیں آج کل، کوائن بھی نہیں ہے۔ مگر آج آپ یقین کریں، میں آج کے دن کے اندر جب میں کاروبار کرتا ہوں تو ایک شیئر بیچتا ہوں تو اس میں 3 پیسے کمیشن ہوتے ہیں یا 5 پیسے، اور اس سے لاکھوں روپے کما رہا ہوتا ہوں۔ تو بات یہ ہوتی ہے ہماری جو سوچ جب ہو جاتی ہے نا لالچ والی، تو ہمارا کوئی بھی کاروبار نہیں چلتا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ یار کیا ہو گیا ہے، مہنگائی ہو رہی ہے۔ اچھا مہنگائی ہم خود کریٹ کرتے ہیں۔ آج اگر آپ اپنی چیزوں کو مہنگی بیچیں گے تو وہ ایک اکنامک سائیکل ہوتا ہے، جو آج آپ نے مہنگا بیچا کل کوئی اور مہنگا بیچے گا، اس طرح ہر آدمی مہنگا بیچنے لگ جاتا ہے، اور وہ چیزیں کم خریدتے ہیں لوگ، چیزیں شیلفز پہ رہ جاتی ہیں، اور پھر لوگ کہتے ہیں چیز نہیں بک رہی میری۔ میں ڈاکٹر صاحبہ کی طرف آؤں گا، لیکن اس سے پہلے ذرا جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہمارے کچن کے اندر کیا ہو رہا ہے آج۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ السلام علیکم ساحر بھائی، کیا حال ہے؟ کیا ہے زاہد بھائی، کیا ہو رہا ہے آج؟ سر میٹ بال ود میکسیکن رائس۔ میٹ بال ود میکسیکن رائس؟ جی یہ تو نیو ہے، بہت نیو ہے۔ جی بالکل، اوکے اس کی پریزنٹیشن بھی اچھی ہے، اور ود سالسا۔ اس میں سالسا بھی ڈلے گی؟ سالسا سیلڈ ہے ساتھ۔ سالسا سیلڈ ہے، تو یہ کتنی دیر میں بن جائے گا؟ اور 10 منٹ میں۔ اور 10 منٹ کے اندر۔ سر تھینک یو، ابھی میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں آپ کے پاس۔ ڈاکٹر صاحبہ، حقوق العباد میں کمی مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافہ کرتی ہے۔ جب آپ لوگوں کے حقوق ادا نہ کریں، اس میں یہ بھی چیز شامل ہوتی ہے کہ حدیث ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ کیا ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ جو حقوق العباد ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے 2 مقصد رکھے، ایک اپنی عبادت کرنا اور دوسرا حقوق العباد۔ اور حقوق العباد کو بھی ترجیح دی گئی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے قریب کوئی ایسا انسان جس کو فوری طور پہ آپ کی مدد کی ضرورت ہے، تو پہلے آپ وہ کریں، پھر میری عبادت کی طرف آئیں۔ اور یہ جو ایک نظام دے دیا ہے اسلام نے معیشت کا بھی، اس میں جیسے کہ زکوٰۃ کا نظام ہے، صدقے کا نظام ہے، وہ بھی ایک ہیلپ کرنے کے لیے لوگوں کی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں ایک یہ بھی مسئلہ، جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، ہمارے یہاں پہ جو لوگ کام کرنے کے لیے آتے ہیں گھروں میں، اس میں مختلف طرح سے یعنی کرسچنس بھی آتے ہیں، مسلمس بھی آتے ہیں، لیکن عام طور پہ ہمارے ہاں جو مسلم خواتین آتی ہیں وہ
محنت کرنے سے کتراتی ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ ہمیں صدقہ اور زکوٰۃ جو ہے وہ مل جاتی ہے, کیونکہ ہم لوگ کرسچنس کو اس طرح سے شاید زکوٰۃ اور صدقہ نہیں دیتے ہیں. تو وہ خواتین جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمیں گھر بیٹھے مل جائے, اور میں نے دیکھا ہے کہ ان خواتین کی لائف, اگر میں 5 سال بعد 10 سال بعد بھی وہ آتی ہیں ہمارے گھر میں دوبارہ سے, ہم دیتے ہیں, ظاہر ہے ہم نے دینا ہے, ان کا حق بنتا ہے, لیکن ان کی لائف وہیں کی وہیں ہے. اس کی نسبت جو لوگ ان اصولوں پہ کام کرتے ہیں جو کہ اسلام نے کہا ہے کہ آپ ساتھ محنت بھی کریں, آپ کا حق ہے, وہ بہت اس میں ہے کہ اگر آپ معذور ہیں, آپ مجبور ہیں, آپ کسی سچویشن میں کہ آپ نہیں کما سکتے, نہیں نکل سکتے, لیکن ان کو جب میں 5-7 سال کے بعد دیکھتی ہوں تو دے آر ان مچ بیٹر. میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں عامر بھٹی ان کا نام ہے, اور ہی از اے کرسچن, اور میں بہت فخر سے انہیں اپنا دوست کہتا ہوں. ہی از اے نرس, اور وہ ہیلتھ کیئر میں ہیں, اور 17 سال سے ہیلتھ کیئر میں ہیں, اور ماشاءاللہ 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 ہی از ڈوئنگ سو ویل. لیکن اس آدمی نے محنت کی ہے, اور پاگلوں کی طرح سے محنت کی ہے. جو محنت کرتا ہے اللہ میاں اس کو پھل دیتے ہیں, اور جو محنت نہیں کرے گا وہ پیچھے رہ جاتا ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. اچھا, آپ نے ابھی کہا تھا یا باسطوں پڑھنے سے رزق میں کشادگی ہو جاتی ہے, یا نوکری جو ہے وہ مل جاتی ہے. اچھا, یہ جو مایوسی ہوتی ہے اس کے لیے کوئی وظیفہ ہے, کوئی ایک نام لیا جائے جس سے مایوسی ختم ہو, اور ہم کھل کے اٹھ بان کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے, ہم وہ والا عمل کرنے لگیں. جی, مایوسی ختم اور ڈپریشن ختم کرنے کے لیے یا اللہ ہو, یا رحمان ہو, یا رحیم. یا اللہ ہو, یا رحمان ہو, یا رحیم, یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ جو ہے وہ وظیفہ کرتے. اچھا, میں نے کیوں پوچھا, پہلے تو اپنا پرسپیکٹیو چینج کر لو کہ تمہارے پاس اگر مشکل ہے تو تم ہی اس کو ختم کر سکتے ہو, تمہارے علاوہ کوئی ختم نہیں کرے گا, تمہارے علاوہ کوئی ختم نہیں کر سکتا. ٹیلی فون کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی, سوری. جی, طاہر لودھی صاحب سے بات ہے. جی, ساحر بول رہا ہوں. طاہر صاحب, اچھا سر, میں نے یہ بزنس کے حوالے سے بات کرنی تھی. یہ جو لوگ آج کل جو ہے نا, لوگ مثلاً جو 2 نمبر طریقے سے گاہک کو چلانا جو ہے نا, وہ اپنا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری چلاکی ہے نا, یہی کاروبار ہے. اوکے, السلام علیکم جی. جی, میں پوچھ لیتا ہوں. 2 نمبر طریقے سے جو لوگ اپنا کاروبار چلاتے ہیں ان کے لیے کیا کہیں گے؟ رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے, حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی دیہاتی شہر میں مال بیچنے کے لیے لے جا رہا ہے تو اس کو بازار میں پہنچنے سے پہلے رستے میں روک کر دھوکہ دہی سے اس سے نہ خرید لیا جائے, کیونکہ جب وہ شہر میں پہنچے گا تو وہاں کا ریٹ ظاہری بات ہے اس کے دام بڑے ہوں گے, اور رستے میں اگر اس کو کوئی ورگلا لے لگا کہ بھئی تمہارا یہ مال خستہ ہے, یہ اچھا نہیں ہے, شہر جاؤ گے تمہارا کرایہ پڑے گا اتنے میں, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن تاجر جو ایماندار اور دیانتدار ہو, اللہ اس کو قیامت والے دن 40 صدیقین جتنا اجر عطا فرمائے. سر, یہ ہمارے یہاں نہیں ہے. اوبیسلی یہ بات بالکل درست ہے, ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں تو میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. آپ کا ایک پلاٹ ہے, آپ اسے کسی اسٹیٹ ایجنسی میں لے کے آپ بیچیں گے, سب آپ کو کال کریں گے اور الحمدللہ 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 آپ کے پلاٹ کو یہاں لے کے آ جائیں گے.